مجھے دیانتداری سے بتاؤ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ آج چاروں طرف سے اذانوں کی صدائیں بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اذانوں کی قدر ہمیں، چونکہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلم ملک میں پیدا ہوئے، الحمدللہ بچپن سے ہم اذان سنتے آئے، ہمیں شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی قدر نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر مسلمان اذان سننے کے لیے ترستے ہیں۔ آپ امریکہ اور کینیڈا جائیں، لوگوں نے بعض ایسی گھڑیاں رکھی ہوئی ہیں کہ جس میں اذان جو ریکارڈ ہوتی ہے کہ صاحب ظہر کے وقت، فجر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، تو بس اس گھڑی سے اذان کی آواز آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب عرصہ ہو گیا، ہماری خواہش ہے کہ کبھی تو مسجد سے اذان کی آواز بلند ہو۔ وہ ترستے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں شوق کتنا ہے ان کے دلوں کے اندر، حالانکہ پیسے والے لوگ ہیں، لیکن میں نے دیکھا وہ دوسرے کو اذان دینے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ صاحب آپ اس کو تو موقع دیں، وہ کہتے شاہ صاحب یہ عصر سے، یہ ظہر سے پہلے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں، ظہر کی اذان دیتے ہیں، عصر کی اذان دیتے ہیں، مغرب کی اذان دیتے ہیں، عشاء کی اذان دیتے ہیں، پھر نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں۔ آج تو ہم چاروں طرف سے اذان کی آوازیں سنتے ہیں، لیکن پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی تو 15 منٹ باقی ہے، چلو کوئی کام کر لیتے ہیں، پھر کام میں لگتے ہیں، ابھی تو 10 منٹ باقی ہے، ابھی تو 5 منٹ باقی ہے، ابھی تو 2 منٹ باقی ہے، چلو ابھی جائیں گے تو امام صاحب پہلی رکعت پڑھا رہے ہوں گے۔ ہم بس بیٹھے بیٹھے یہ سوچتے رہتے ہیں، اور ادھر ہماری نماز نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے، تو جب نماز کا وقت ہوتا تو لوگ جمع ہو جاتے اور حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا فرماتے۔ جب نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، نمازیوں کی تعداد بڑھنے لگی، تو اب ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسی نشانی مقرر کی جائے جسے سن کر یا دیکھ کر نمازی مسجد میں جمع ہو جائے اور باجماعت نماز ادا کرے۔ حضور کریم علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، اپنے تمام غلاموں کو جمع کیا، اور حضور علیہ السلام نے سب کو اظہار رائے کی دعوت دی، سب جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو جاؤ۔ فرمایا مسئلہ یہ ہے، اب بتاؤ کہ تم لوگوں کی آرا کیا ہے، اس بارے میں رائے کیا ہے۔ اب ذرا سنیں آپ۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، ایک صحابی رسول، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ نماز کا جب وقت ہونے لگے نا، ایک جھنڈا اونچا کر کے لہرایا جائے تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور لوگ بر وقت مسجد میں پہنچ جائیں۔ ایک جھنڈا لہرایا جائے۔ حضور علیہ السلام نے اس تجویز کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ نگاہ نبوت تو دور تک دیکھ رہی تھی۔ آج ذرا دیانتداری سے مجھے بتاؤ، اگر اس بات کو ایکسپٹ کر لیا جاتا کہ ٹھیک ہے جھنڈا لہرایا جائے، آج کتنے تو جھنڈے ہیں ہمارے کراچی کے اندر، میں پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا، صرف کراچی کی بات کر رہا، اور پھر جھنڈے لہرانے پہ کتنے جھگڑے ہوتے، کتنے قتل ہوتے، اور پھر لوگوں کو پتا چلتا کہ یہ مسجد اس پارٹی کی ہے، یہ مسجد اس پارٹی کی ہے، یہ مسجد اس پارٹی کی ہے، اس پہ لال جھنڈا لگا ہوا، اس پہ سفید جھنڈا لگا ہوا، اس پہ ہرا جھنڈا لگا ہوا، اس پہ بلو جھنڈا لگا ہوا۔ یہ تو جھنڈے ہی جھنڈے ہوتے، اور مسجد کے اندر نمازی کہیں بھی دکھائی نہیں دیتے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس تجویز کو پسند نہیں فرمایا۔ ایک اور ساتھ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ یہ ہے کہ یہودیوں کی طرح، جیسے یہودی بینگل بجاتے ہیں نا، ہم بھی ایسے ہی کچھ کریں کہ جسے سن کر کے سارے مسلمان جمع ہو جائیں اور مسجد میں نماز ادا کریں۔
حضور علیہ السلام نے اس تجویز کو بھی پسند نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا ہوا من امر یہود، فرمائی یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، پسند نہیں فرمایا. ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں کہ ہم بھی ناقوس پھونکتے ہیں جیسے کہ نصارہ پھونکتے ہیں. حضور علیہ السلام نے اس تجویز کو بھی پسند نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا ہوا من امر النصارى کہ یہ تو نصرانیوں کا طریقہ ہے. ایک صاحب کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کیا جائے کہ کسی اونچی جگہ پر آگ جلائی جائے، جب آگ روشن ہو تو مسلمانوں کو پتا چل جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور وہ مسجد میں جمع ہو جائے. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا ذالک للمجوس، فرمایا یہ تو مجوسیوں کا شیوا ہے، یہ ہمارے لیے موضوع نہیں ہے. اب یہ ساری گفتگو چل رہی ہے نا، اس طرف سے رائے آ رہی ہے، اس طرف سے رائے آ رہی ہے، اس طرف سے رائے آ رہی ہے. حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر ایک ایک کی بات سنتے رہے. جب سب خاموش ہوئے نا، حضور فاروق اعظم کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا تبعثون رجلین ینادی بالصلاۃ، کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو تو ایک شخص بلند آواز سے اعلان کر دے؟ کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے؟ کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ایک شخص کھڑا ہو جائے اور بلند آواز سے اعلان کر دے، گویا کہہ دے کہ مسلمانوں بس اب نماز کا وقت ہو چکا ہے؟ حضور کریم علیہ السلام نے اس تجویز کو پسند فرمایا. حضور نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور حضرت بلال کو حکم دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سب سے بلند تھی. حضرت بلال کو حکم دیا یا بلالو قم فنادی بالصلاۃ، اے بلال اٹھو اور لوگوں میں نماز کے وقت کا اعلان کر دو. اب فاروق اعظم کی یہ بات، اب یہ تجویز اپنے دماغ میں رکھیے گا کہ یا رسول اللہ کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ کوئی شخص ہم میں سے کھڑا ہو اور اعلان کر دے؟ حضور نے اس تجویز کو پسند فرمایا. اچھا، اس محفل میں جتنے بھی حضور کے غلام موجود تھے نا، وہ حضور علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام پر بڑی عجیب کیفیت ہے کہ ادھر سے تجویز آ رہی ہے، ادھر سے تجویز آ رہی ہے، ادھر سے تجویز آ رہی ہے، اور حضور علیہ السلام گویا کہ فکر میں ہے. اللہ اکبر. اس مجلس میں عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے. اس معاملے کے بارے میں انہوں نے جب حضور علیہ السلام کے اس کیفیت کو دیکھا تو وہ جانے کائنات سے سارے محبت کرنے والے، اب سب کے سب پریشان ہوئے. تو ان میں حضرت عبداللہ ابن زید بھی تھے، بہت پریشان ہوئے، گھر چلے گئے، کروٹیں بدلتے ہیں، بے چینی ہے، نیند نہیں آ رہی کہ میرے آقا کو آج میں نے پریشان دیکھا ہے. انہوں نے تجویز دی، حضور نے منع فرمائے، اس نے دی، منع فرمائے، اور میرے آقا کو آج میں نے پریشان دیکھا ہے، بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں لیکن نیند نہیں آ رہی. تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس نے دو سبز رنگ کی، ہرے رنگ کی چادریں اوڑھی ہوئی ہیں اور اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے، ناقوس اس نے پکڑا ہوا ہے. تو عبداللہ ابن زید نے خواب ہی میں اس سے کہا یا عبداللہ تبیو ہذا ناقوس، اے بندہ خدا کیا یہ ناقوس بیچو گے؟ اس نے پوچھا کہ تم اسے لے کر کے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اسے لے کر کے لوگوں کو نماز کی دعوت دیں گے تاکہ لوگ مسجد میں آئیں اور نماز ادا کریں. تو اس شخص نے کہا کیا میں تمہیں اس سے اچھا طریقہ نہ بتاؤں؟ تو کہا ہاں بتائیں. تو اس نے کہا سنو اے عبداللہ ابن زید، رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو آپ لوگوں کو نماز کے لیے اس طرح دعوت دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ پوری اذان اس خواب میں عبداللہ ابن زید کو سکھا دی گئی۔ چلو عبداللہ ابن زید، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ اور حضور حکیم علیہ السلام سے کہو، عرض کرو کہ آپ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا چاہتے ہیں تو ان الفاظ سے بلانا۔ اللہ اکبر، عبداللہ ابن زید تھوڑی دیر ہوئی تھی، آنکھ لگے ہوئے، آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی۔ اللہ اکبر، اب سوچتے ہیں کیا کروں، ابھی تو فجر میں ابھی تو تھوڑا وقت باقی ہے، میں کیا کروں؟ فوراً اٹھے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب عبداللہ کی آنکھ کھلی نا، زیادہ ضبط نہ کر سکے، اٹھے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے رات ہی میں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا، میں آپ کو پریشان دیکھ رہا تھا میرے آقا، میں دیکھ رہا تھا آپ کی کیفیت کو، تو میں رات کو سویا اور خواب میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں تو ہری چادریں اوڑے ہوئے ہیں، اور اس نے مجھے یہ طریقہ تعلیم فرمایا کہ جا کر کے اپنے نبی سے کہیں کہ اگر لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے تو اس طریقے سے بلائے۔ پوری اذان سنا دی۔ حضور نے جب سنا تو فرمایا یہ تمہارا خواب سچا ہے، انشاءاللہ یہ تمہارا خواب سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب رات کا وقت ہے، حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رات میں یہی خواب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہے کہ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان تعلیم فرما رہا ہے۔ فاروق اعظم بھی نیند سے بیدار ہو گئے، سوچا ابھی تو فجر میں وقت ہے، چلو صبح پہنچوں گا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنا خواب بیان کروں گا۔ ادھر فجر کا وقت آ گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ادھر آ، بلال ادھر آ۔ اے عبداللہ، تم بلال کو الفاظ بتاتے رہو، بلال اپنی زبان سے کہتا چلا جائے گا۔ تو اب عبداللہ بتاتے رہے اور حضرت بلال نے جب کہنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ حضرت بلال کی آواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج مسجد سے ابھری اور پورے مدینہ شریف میں فضا میں تمبج ہو گئی، گونجنے لگ گئی۔ حضرت بلال نے جب سنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے دوڑے حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو بلال اذان دے رہا ہے یہ الفاظ مجھے خواب میں تعلیم فرمائے گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی بعثک بالحق، حضرت فاروق اعظم نے کہا والذی بعثک بالحق یا رسول اللہ لقد رأیت مثل الذی رأى، اس ذات اقدس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ایسے ہی خواب دیکھا کہ کوئی شخص مجھے یہ الفاظ تعلیم فرما رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، وہی لائق ستائش ہے۔ یعنی گویا حضور نے فرمایا اے عمر ابن خطاب، تمہارا خواب بھی اچھا ہے، تمہارا خواب بھی سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس پر علماء نے گفتگو کی، مثلا ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، امام طبرانی نے معجم اوسط میں روایت کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رات کو ایسا ہی خواب دیکھا۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی نے وسیط میں لکھا کہ 10 صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے ایسا ہی خواب دیکھا، بلکہ اگر آپ آگے بڑھے تو اور علماء نے لکھا کہ 14 صحابہ کرام نے یہی خواب دیکھا، 14 صحابہ کرام نے یہی خواب دیکھا۔ اچھا، اب حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن زید سے تمہارا خواب سچا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فاروق اعظم سے فرمایا تمہارا خواب حق ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرما رہے عبداللہ ابن زید سے تمہارا خواب سچا ہے، حضور فرما رہے فاروق اعظم سے گویا تمہارا خواب حق ہے۔
اس کو سمجھنے کے لیے جب اور کتابیں کھولی تو بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب شب معراج پہنچے تھے نا مسجد اقصی، تو جبریل امین نے یہی اذان کہی تھی، یہی اذان اس وقت جبریل امین نے کہی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو معلوم تھا کہ اذان کے الفاظ اس طریقے کے ہیں۔ اب جب آ کر کے غلاموں نے یہ خواب بیان کیا، حضور فرما رہے تھے تمہارا خواب سچا ہے، حضور فرما رہے تھے تمہارا خواب حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے پھر یہ اذان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اذان کا معنی لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کو بھی ذرا ہم دیکھتے ہیں آج کی نشست میں۔ اذان کے لغوی معنی ہے اعلان، یعنی کسی چیز کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ لفظ ہے۔ اسی معنی میں قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی استعمال ہوا۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں فرمایا گیا وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ مشرکین اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مشرکین کا کوئی تعلق نہیں۔ تو اذان کے معنی ہے لغوی اعلان۔ اب اہل علم فرماتے ہیں کہ اصطلاح میں اذان کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اب مختلف تعریفیں کی گئی۔ الاعلان بوقت الصلاۃ المفروضۃ بالالفاظ المخصوصۃ، یعنی مخصوص کلمات کے ساتھ فرض نماز کے وقت کے بارے میں اعلان کرنا، یہ اذان ہے۔ اور بھی تعریفیں اس سے ملتے جلتے یہ الفاظ ہیں، ایسا قول مخصوص جس کے ساتھ فرض نماز کا وقت جانا جا سکے۔ اور بھی اہل علم نے جو تعریفیں کی ہیں وہ اسی انداز کی ہے۔ اب ذرا اس کو دیکھتے ہیں، اذان کی فضیلت کیا ہے اور اذان دینے والے کی فضیلت کیا ہے، ذرا اس کو بھی تو دیکھے گا کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہم اپنے کاروبار میں مہر، پہلے ایک دور تھا کہ جب اذان ہوتی تھی تو ٹی وی بند ہو جاتا تھا، اب یہ دور ہے کہ اب ٹی وی کھلا رہتا ہے آواز بند ہو جاتی ہے۔ گویا کہ یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس پر ہم غور کر لیں اور ہم موسم کے نکلنے والے کلمات کا جواب انہی کلمات میں دے دیں تو خدا کی قسم اللہ وہ غفور و رحیم ہے کہ ہم پر جنت لازم فرماتے ہیں۔ لیکن ہمیں دنیاوی کاموں سے فرصت کہاں ہے؟ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ اذان کا مقام اور فضیلت کیا ہے، پھر میں موسموں کی طرف آتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اذان ہوتی ہے، ذرا غور سے سننا، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر اور گوز لگاتا ہوا، یعنی ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ایک جگہ پر میں نے پڑھا یہ مقام روحا تک چلا جاتا ہے مدینے سے، اور مدینہ شریف سے مقام روحا یہ 30 میل کے فاصلے پر ہے۔ اذان ہوتی ہے، شیطان جب آواز سنتا ہے سرکار فرماتے ہیں پیٹ پھیر کر گوز لگاتا ہوا بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ہو چکی ہوتی ہے پھر لوٹ آتا ہے، اور جب تکبیر شروع ہوتی ہے تو پھر واپس بھاگ جاتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اب دیکھو نماز شروع ہو گئی نا، فرماتے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس سے کہتا ہے فلاں چیز یاد کرو، حالانکہ وہ چیزیں اس سے پہلے یاد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ نمازی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی۔ ایسا میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہر مسلمان کے ساتھ ہوگا، اور جب ایسا ہو یقین رکھو اس بات پر کہ اللہ نے ہمارے دل میں ایمان رکھا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے نماز نہیں پڑھتے۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ صاحب نماز پڑھتا ہوں نا شاہ صاحب، شیطانی وسوسے آتے ہیں۔
گندے خیالات آتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا جب کھانا کھاتے ہو، بھوک لگی ہو اور مکھیاں آئیں تو پھر کیا کرتے ہو؟ کہتے مکھیوں کو بھگاتا رہتا ہوں، کھانا کھاتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا تو یہاں پر شیطان کو بھگاتے کیوں نہیں ہو؟ شیطان کو بھی بھگاؤ اور نماز پڑھتے جاؤ۔ ایک صاحب کہنے لگے، ہمارے تھے ایک عالم دین، ان سے کہنے لگے کہ جب تک میں مسلمان تھا نماز میں وسوسے آتے تھے، اور اب میں قادیانی ہو گیا، احمدی ہو گیا، اب میرے دل میں وسوسے نہیں آتے۔ تو وہ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ پہلے تیرے دل میں ایمان تھا تو شیطان ملعون ایمان چھیننے کے لیے آتا تھا، اب تیرے دل میں ایمان ہے ہی نہیں تو شیطان آ کر کے کیا کرے؟ تو یاد رکھو چور اسی مکان میں آتا ہے جہاں پر مال ہو، خالی پلاٹ پہ چور آ کر کے کیا کرے گا؟ تو یہ بات یاد رکھنا کہ شیطان کے جو وسوسے آتے ہیں بس یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ہمارے دل میں ایمان موجود ہے۔ وسوسوں کو بھگاتے رہیں، ماحول پڑھتے رہیں، توجہ نہ دیں اس کی طرف، استغفار کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ ہمیں تو یہ کام کرنا ہی ہے اور مرتے دم تک کرنا ہے، اور جب وقت آخر آئے گا اگر گفتگو آگے چلی تو میں آپ کو بتاؤں گا پھر شیطان آ جائے گا، پھر ایمان کو ہمارے چھیننے کی کوشش کرے گا۔ تو ہم نے تو ہر وقت کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتے رہنا ہے، اور ہم نے کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتے رہنا ہے۔ بلکہ ایک جگہ پر میں نے پڑھا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے صبح کے وقت 10 بار سورہ اخلاص تلاوت کی اس دن شیطان اس مسلمان کے دل میں وسوسے نہیں ڈالے۔ تو اس کو اپنا ورد بنا لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی شیطان ہمارے دل کے اندر وسوسے نہیں ڈالے۔ سرکار فرماتے واپس آ جاتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، اس سے کہتا ہے فلاں چیز یاد کرو، حالانکہ وہ چیزیں اس سے پہلے یاد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ نمازی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی۔ اب علماء نے اس حدیث شریف پہ گفتگو کی ہے، شارحین نے، وہ فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، اور تلاوت قرآن مجید اور اذکار نماز کے وقت آ جاتا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ فرماتے بات یہ ہے کہ اذان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے جن و انس یعنی جنات اور انسان اور جو چیز بھی اس اذان کو سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس موزن کے لیے گواہی دے گی۔ بخاری شریف میں حضور کریم علیہ السلام کی یہ کلمات موجود ہے۔ تو اب شارحین فرماتے شیطان ملعون اس ڈر سے بھاگتا ہے کہیں مجھے بھی قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی نہ دینی پڑے، اس ڈر سے بھاگتا ہے۔ شارحین فرماتے شہادت کا اہل ہے نہیں لیکن اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں شہادت کا اہل ہوں، کل قیامت کے دن مجھے گواہی جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ شیطان کو بھگانے کے لیے اذان یہ بہت مؤثر ہے۔ اچھا اب ایک اور حسین بات میں آپ کو بتاؤں، سوال یہ ہے کہ کیا اذان صرف نماز ہی کے ساتھ خاص ہے یا اور بھی ایسی جگہ ہیں، ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر ہم اذان دے سکتے ہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اذان صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم اذان دے سکتے ہیں۔ مثلا اس حوالے سے جب ہم احادیث مقدسہ کو دیکھتے ہیں، اقوال صحابہ اور اقوال اسلاف کو دیکھتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں وہ کیا فرماتے ہیں، سنیے آپ۔ فرماتے بچے کی پیدائش کے بعد بچے کے کان میں اذان کہی جا سکتی ہے، بلکہ الحمدللہ ہر مسلمان جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے بچے کے کان میں اذان کہتا ہے، الحمدللہ۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جہاں پر جنات ہوں، بھوت ہوں، پریت ہوں، اگر وہاں پر بھی ہم اذان کہیں گے انشاءاللہ جنات وہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ تیسری بات، فقہ کرام فرماتے ہیں کہ جب
اہل علم فرماتے ہیں جب سواری کا جانور سرکشی کرے اس کے سامنے اذان کہی جائے وہ سرکشی ختم کر دے. جب